ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو مسلسل تاثیر عبادت اور اثرات عبادت پہ چل رہی ہے، جس میں ہم نے اب تک کی گفتگو میں کنہ عبادت، حقیقت عبادت، فلسفہ عبادت، عابد کیسا ہو اور عبادت فردی اور عبادت اجتماعی کی گفتگو کی ہے. آج ہماری گفتگو جس عنوان پہ ہے وہ عنوان ہے تاثیر عبادت. خود عبادت کا اثر ایک عابد پر کیا ہوتا ہے. اگر عابد اپنے آپ کو چیک کرے کہ واقعاً وہ عابد ہو گیا ہے یا نہیں، اگر اس نے اپنے آپ کو چیک کر لیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں واقعاً ہم وہی عبادت کر رہے ہیں ہم سے جو خدا چاہتا ہے. بہت فرق ہے اس عبادت میں جو ہم چاہتے ہیں اور وہ عبادت جو ہم سے خدا چاہتا ہے. یہ دو الگ الگ پیٹرن ہیں، اس پہ الگ گفتگو پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہماری گفتگو آج تاثیر عبادت پہ ہے کہ عبادت کا اثر کیا ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. کیا درجہ ہے انسان اگر مکمل عبادت میں ہو اور پوری طرح سے عبادت پہ گامزن ہو جائے تو خدا اسے کیا درجہ عطا فرماتا ہے. پہلا مرحلہ آئیے، اکثر من الطہور یزد اللہ فی عمرک وَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَن تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى الطَّهَارَةِ شَهِيدًا. یہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اکثر من الطہارہ، بیشتر زیادہ سے زیادہ طاہر رہو، پاک و پاکیزہ رہو. کیوں؟ اس سے رہنے سے ہوگا کیا؟ یہ عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یزد اللہ فی عمرک، پروردگار تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے گا. اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا. کون نہیں چاہتا ہے کہ زیادہ جیے؟ زیادہ جینے کے لیے ٹیبلٹ نہیں، جو اللہ اور رسول اور ائمہ نے راستہ بنایا ہے، کاش کہ ہم اس پہ چلتے تو ہماری عمر زیادہ بھی ہوتی اور قوی بھی ہوتی. آگے پھر فرماتے ہیں نبی کریم کے وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ، اور اگر تم یہ کر سکتے ہو، اگر تم سے ہو سکتا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، أَن تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ تم دن بھر اور رات بھر اس عبادت کو کرو، یعنی پاک و پاکیزہ رہو، باوضو رہو، علی طہارۃ، تو پھر کیا کرو؟ کیا ہوگا؟ فَافْعَلْ، تو تم ایسا انجام دو اور کرو. فَإِنَّكَ تَكُونُ، اگر تم نے ایسا کر دیا، اِذَا مُتَّ عَلَى الطَّہارہ، اگر تم مر بھی گئے اس طہارت پر تو پروردگار کیا کرے گا؟ شہیدہ، تمہیں شہادت کا درجہ. ایک صحابی، ایک شخص جنگ میں جا کے جو مرتبہ تلوار چلا کے حاصل کرتا ہے، وہ مرتبہ پروردگار عالم آپ کو صرف وضو کر کے دن بھر اور رات بھر اگر انسان اپنے آپ کو اس عبادت پہ لگا دے تو خداوند عالم اس کا نتیجہ یہ عطا کرتا ہے. دوسری آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے تاثیر عبادت. دوسری حدیث جو ہے وہ فرماتے ہیں عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان متقی ہو جائے. متقی کا فائدہ کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جنت متقی کے لیے سجائی گئی. تقوی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہو جائے گا جب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور تقوی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک ہمارا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا ہمارا عمل پورا ہو. اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، اور بار بار میں بات کہتا ہوں، کچھ لوگ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور سوال آ رہے ہیں مسلسل، اور سوال اتنے زیادہ ہیں کہ ہر روز میں اس کے جواب نہیں دے سکتا، اور بھی میری زندگی میں کام ہے. میں روز سوال دیکھتا ہوں، جتنا ممکن ہوتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ جواب دیتی ہے ان سوالوں کے. لیکن جو موضوع کے سے مربوط ہوتے ہیں انہی کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی دینے کی کوشش ہوتی ہے اگر وہ روزمرہ کی زندگی میں شامل ہوں تو. لیکن اب کوئی پوچھے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا کیا نام ہے، اس طرح کے سوالات سے آپ پرہیز کریں. سوال ایسا ہو جو آپ کی زندگی کے کام آئے، ایک مومن کے فائدے کے لیے ہو. بہرحال تو اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور دیے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ
جنت متقی کے لیے، متقی وہ ہے جس کا ایمان اور عقیدہ دونوں صحیح ہو، اگر ایمان میں کمی ہو تب بھی مشکل، اگر عمل میں کمی ہو تب بھی مشکل۔ اسی لیے جہاں بھی ایمان کی بحث آئی ہے وہیں عمل صالح کی گفتگو معصومین نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ حدیث بھی ہے کہ تم کبھی بھی عبادت کے پہ تکیہ کر کے ہم اہل بیت کی محبت کو نہ چھوڑ دینا، اور اسی طرح سے ہم اہل بیت کی محبت پہ تکیہ کر کے اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑ دینا۔ بعض ایسی روایتیں مل جائیں گی آپ کو کہ جن میں یہاں تک کہہ دیا ہے، شاید اس لیے کہا ہو معصومین نے کہ معصوم یہ کہیں گے کہ اے میرے بندے، جو تو میرا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جب تو اپنے خدا کا نہیں ہو سکا تو پھر میرا کیا ہو پائے گا؟ یہ بہت اہم پہلو ہے، انسان کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہو اور ایک طرف ہمارا عمل ہو، تب انسان کو ایمان پہ ثابت قدم رکھ دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جب جنتی ہو گیا متقی تو پھر اس کی علامتیں، اس کی اثرات کیا ہیں؟ عبادت جب اثر کرتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ جب انسان کے، ایک مومن کے، ایک عابد کے اندر عبادت پوری طرح سے اثر کر جاتی ہے تو معصوم خود فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، بے شک جنت والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے 4 علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ جنتی ہیں، اور اگر یہ علامتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس دنیا میں ہی وہ طے کر لیں کہ ہم جنتی نہیں ہیں، ممکن نہیں ہیں۔ بغیر علامات، وہ علامات جو معصومین نے ہمیں بتائے ہیں، کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی علامت وجہم منبسطن، وجہم منبسطن، اس کا چہرہ خوشحال ہوگا۔ وہ جب بھی کسی سے ملاقات کرے گا تو منہ ٹیڑھا کر کے نہیں ملے گا، منہ گرا کے نہیں ملے گا۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے یہ عمل کہ وہ اپنے دشمن کو بھی دیکھنے کے بعد اپنے چہرے کو گرا لے، وہ اپنے دشمن کو دیکھنے کے بعد بھی اس سے روگردانی کر لے۔ مومن اس کے لیے نہیں۔ اہل بیت کی دشمنی اور دوستی کا معیار ذات نہیں ہوتی تھی، اہل بیت کی دشمنی اور دوستی کا معیار خدا ہوتا تھا، اپنی ذات کبھی نہیں ہوئی۔ یہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے دشمنی رکھتے تھے، نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے دوستی کرتے تھے۔ وہ اگر دوستی بھی کرتے تھے تو صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی، اور اگر دشمنی بھی ہوتی تھی تو خدا کے لیے ہوتی تھی۔ مولانا دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ اہل بیت کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی، اہل بیت کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل دلیل ہے۔ آپ دیکھیں جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جب اس نے غلطی کی مولا کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا ہوا؟ وہ مولا کہ جو اپنی تلوار سے عمر ابن عبدود کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اور پوچھا بھی لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نہیں کیا اور لوگ یہ سوچ لیں کہ مولا نے چھوڑ دیا، نہیں، لوگوں نے بعد میں مولا سے پوچھا کہ مولا جب آپ اس کے اوپر غالب ہو گئے تھے، آپ اس کے سینے پہ آ گئے تھے، آپ اسے پسپا کر سکتے تھے، آپ اسے قتل کر سکتے تھے، تو پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ مولا نے کہا دیکھو، جب اس نے نازیبا حرکت کی تو مجھے غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو یہاں دشمنی اب میری شریک ہو گئی، اب یہاں پہ میرا نفس شامل ہو جاتا اس کو قتل کرنے میں، جبکہ میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جو میرا نفس شامل اس کے اندر ہو، اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے دشمن کے لیے نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے دشمن کو شربت دیتے ہیں، ہمارا قاتل بھی اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو شربت دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا قاتل کا مسئلہ آتا ہے، لیکن جہاں خدا کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ہم بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے عمر ابن عبدود ہو، چاہے مرہب ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، دنیا اس سے بھاگتی ہو، لیکن ہم جب خدا کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی طاقت سے نہیں لڑتے بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے لڑتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا معیار ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری بھی زندگی کا معیار یہی ہونا چاہیے، ہم اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہ دشمن بنائیں نہ دوست بنائیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہی ہے، اگر ایک دشمنی ہو گئی تو اب وہ آبائی دشمنی چلتی آ رہی ہے، وہ مستقل دشمنی ہے، آبا و اجداد سے دشمنی آ رہی ہے، وہ دوستی میں بدل نہیں سکتی۔ کیوں؟ ارے انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہ آپ کی شخصی دشمنی ہے، آپ ختم کر دیں۔ ایک مومن ہے، ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنے معاشرے سے ختم کریں، یہ ضروری ہے، بہت اہمیت کا عامل ہے۔ مومن سے مل کے رہے تو زیادہ فائدہ ہے۔ لہٰذا اپنی دشمنی کو خدا کی دشمنی پہ حمل کیجئے، اور اپنی دوستی کو بھی اسی لیے دوست ایسا بنائیں،
ایسے دوست سے دوستی نہ کریں جو خدا کی مخالفت ہو، جو دین کا مخالف ہو۔ ایسے دوست کو اپنائیے کہ جو خدا کے قریب لے جانے والا ہو۔ ایسے دوست کے قریب جائیے جو دین کے احکام کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلا دن شادی کا آیا اور مولا کائنات کے پاس لوگ پہنچے اور خصوصاً پہنچنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے جناب سیدہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ اور یہی ہماری عبودیت کی معراج ہے کہ ہم اپنی خوشی کو خدا کی خوشی میں ملا دیں، اپنے غم کو خدا کے غم میں ملا لیں، اپنی دوستی کو خدا کی دوستی سمجھ کے استعمال کریں اور اپنی دشمنی کو خدا کی دشمنی سے ملا دیں۔ جب یہ کمال پیدا ہو جائے گا تو یہی حقیقی عابد بھی ہو جائے گا، عبد بھی ہو جائے گا، مومن بھی ہو جائے گا اور متقی بھی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔